السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری کا ایک واقعہ۔ آپ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج کی بات شروع کرتے ہیں۔ ایک درویش ایک رات بہت ہی اخلاص سے اللہ کا نام لے رہا تھا، حتیٰ کہ اس پرخلوص ذکر کی برکت سے اپنے منہ میں مٹھاس محسوس کر رہا تھا۔ شیطان نے اسے ورغلانے کے لیے کہا، اے صوفی خاموش ہو جاؤ، کیونکہ بے فائدہ ذکر کی کثرت کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے تو کوئی جواب تجھے ملتا ہی نہیں، پھر یک طرفہ محبت کی پنگ بڑھانے سے کیا فائدہ۔ چنانچہ شیطان کی ان پرفریب باتوں سے اس نیک آدمی کا دل ٹوٹ گیا اور افسردہ ہو کر سو گیا اور ذکر کو ملتوی کر دیا۔ چنانچہ شیطان کی ان پرفریب باتوں سے اس نیک آدمی کا دل ٹوٹ گیا اور افسردہ ہو کر سو گیا اور ذکر کو ملتوی کر دیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور دریافت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں چھوڑ دیا ہے۔ صوفی نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے لبیک کی آواز نہیں آتی، جس سے دل میں خیال آیا کہ ہمارا ذکر قبول نہیں، لہذا میں نے بے فائدہ سمجھ کر اسے چھوڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تیرے لیے اللہ نے پیغام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ میرے اس بندہ سے کہہ دو، اے میرے بندے تیرا اللہ کہنا ہی میرا لبیک ہے، یعنی جب تیرا پہلا اللہ قبول ہو جاتا ہے تب دوسری بار تجھے اللہ کہنے کی توفیق ہوتی ہے، لہذا یہ دوسری بار اللہ کہنا میری طرف سے لبیک ہے۔ اور سنو میرے بندے، تیرا یہ نیاز اور میرے عشق میں یہ سوز و ورد سب میری طرف سے قبولیت کا پیغام ہے۔ میرے بندے تیرا میری ذات سے خوف اور تیرا میری ذات سے عشق میرا ہی انعام ہے اور میری ہی مہربانی محبت کی کشش ہے، لہذا تیرے ہر بار یا رب اور یا اللہ کی پکار میں میرا لبیک بھی شامل ہے، یعنی جب تو یا اللہ کہتا ہے تو میری یہ لبیک کی آواز بھی وہیں موجود ہوتی ہے کہ حاضر ہوں میں، اے میرے بندے میں تمہارے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کے لیے اس حکایات میں بڑی خوشخبری ہے، بس ذکر کے وقت یہ تصور بھی رکھا جائے کہ ہمارا پہلا اللہ کہنا قبول ہوتا ہے۔ جب ہماری زبان سے دوبارہ اللہ نکلتا ہے اور یہی دوبارہ اللہ نکلنا پہلے اللہ کی قبولیت کی علامت ہے۔ ذکر کرنے والوں کو مبارک ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر کی آخری سانس تک توفیق بخشے، آمین۔ مذکورہ بالا واقعہ سے حاصل ہونے والا سبق۔ اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ بندے کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر اپنے اعمال، نماز، روزہ اور ذکر و تسبیحات کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ نہ معلوم اس کے یہ اعمال اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اعمال کی توفیق مل جانا ہی ان کی قبولیت کی علامت ہے۔
ناظرین، ایسے ہی واقعہ قصہ سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔